علامہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی زمانے کے بلند پایا عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التذکرۃ بالامور الاخرہ میں اس آگ کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ بخاری اور مسلم اسی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حجاز میں مدینہ منورہ میں ایک آگ نکلی ہے، اس کی ابتدا زبردست زلزلے سے ہوئی جو کہ بدھ 3 جمادی الثانی 654 ہجری کی رات میں عشاء کے بعد آیا اور جمعے کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا۔ علامہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو 5 یوم کی مسافت سے فضا میں بلند ہوتا ہوا دیکھا، اور میں نے سنا ہے کہ مکے اور بصرہ کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک مضبوط دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری قسم کی علامت متوسطہ ہے۔ یہ وہ علامات ہیں ناظرین جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونے لگیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جیسے اس نے مٹھی میں انگارہ پکڑ رکھا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیب والا وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ لیڈر بہت اور امانتدار کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی۔ بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے۔ لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ تجارت بہت پھیل جائے گی یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، مگر کے ساتھ بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا۔ ریاکاری، شہرت اور مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی۔ علماء کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سولے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، جیسا کہ ہم کرتے ہیں کہ جی پہلے والے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ قرآن ہر دور میں تھوڑی ہوتا ہے، قرآن تو اس زمانے کی کتاب تھی۔ یہ ہم استغفر اللہ ہم کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ یہ آپ سب سمجھتے جائیں، اب اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ غیر اچھے ہیں، رشتہ دار خراب ہیں۔ بیوی کی اطاعت اور والدین کی نافرمانی ہوگی۔ مساجد میں شور شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ متعدد حدیث میں وارد ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ عالم آن لائن میں بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں طلاق سے متعلق۔ 3 طلاقوں کا معاملہ ہی ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے، اسی پہ الجھا کے قوم کو رکھ دیا گیا ہے کہ 3 دفعہ دے دی تو ہو گئی طلاق۔ نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا۔ لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اونچی اونچی عمارتیں، ہم یہاں متحدہ عرب امارات میں بیٹھے ہوئے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ہر روز ایک اونچی عمارت بنانے کا یہاں مقابلہ ہوتا ہے۔ شراب کا نام نبیذ، سود کا نام بیع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا۔ صاحب ایک کام کرانا ہے، جی بالکل ہو جائے گا، ہدیہ یہ ہے۔ سب اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ سود
گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور ناجائز اولاد جا بجا پائی جائے گی، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی، ناگہانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے، اپنی اپنی مرسڈیز سے اتریں گے، اپنی اپنی گاڑیوں سے، آرام دہ گاڑیاں، 2 قدم پر مسجد ہے لیکن گاڑی پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر لباس باریک اور چست ہونے کے باعث وہ برہنہ سی نظر آئیں گی، بختی اونٹ کے طرح۔ ان کے سر ہوں گے جو کوہان بنے ہوئے ہوں گے۔ آج کل جو جوڑے کا سلسلہ چلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جوڑے کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ ایسے تمام مرد و زن نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہیں سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھلتا رہے گا۔ ناظرین، علامات متوسطہ میں اور بھی بہت سی علامات ہیں، ان سب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دور میں دی تھی جبکہ ان کا تصور بھی مشکل تھا، مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے۔ جب یہ سب علامات اپنی اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے۔ تیسری قسم ناظرین علامات قریبہ کی۔ یہ علامات بالکل قرب قیامت میں یکے بعد دیگر ظاہر ہوں گی۔ یہ بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے، لہٰذا ان کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا ظہور امام محمد مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج، آفتاب کا مغرب سے طلوع اور دعوت الارض اور یمن سے نکلنے والی آگ۔ جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی بھی وقت اچانک قیامت آ جائے گی۔ قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے، کیا ان کے بارے میں تمہارے نبی نے کچھ فرمایا ہے؟ 30 بڑے بڑے کذاب ظاہر ہوں گے۔ سب سے آخری کذاب کا نام دجال ہوگا، لیکن نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہیں کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، جو نیک سیرت ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ مسلمانوں کا ایک لشکر جو اللہ کی پسندیدہ جماعت پر مشتمل ہوگا ہندوستان میں جہاد کرے گا اور فتح یاب ہو کر اس کے حکمرانوں کو طوق و سلاسل میں جکڑ لائے گا۔ جب یہ لشکر واپس ہوگا تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ رومی آماق یا دابق کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ان سے جہاد کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو رومی اپنے قیدی واپس مانگیں گے اور مسلمان انکار کریں گے۔ اس پر جنگ ہوگی اور جنگ میں 1/3 مسلمان فرار ہو جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 شہید ہو جائیں گے جو افضل الشہداء ہوں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح یاب ہوں گے جو آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پھر یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے، اور جب وہ غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دجال کی جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی، جسے سنتے ہی یہ لشکر وہاں سے روانہ ہو جائے گا، اور جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ اس سے پہلے 3 بار ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوگا کہ لوگ گھبرا اٹھیں گے۔